اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح یا حنان یا منان یا دیان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم کاروان اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمارا سبق ہم سری لنکا تھے چل رہا ہے۔ کل کی ویڈیو میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا، امید ہے کہ آج ایسا نہیں ہوگا، دعا فرمائیں۔ جی، یہ دراصل سفر نامہ ہے اور قمر علی عباسی اس کے مصنف ہیں۔ ہم نے قمر علی عباسی کے بارے میں پڑھا اور جس علاقے کا سفر تھا اس علاقے کا تعارف بھی ہم حاصل کر چکے تھے پہلے لیکچر کے اندر۔ یہ دوسرا پیج ہے جہاں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس طرح 3 مذہب والوں کے لیے یہ پہاڑ متبرک ہے، یعنی ہندوؤں، عیسائیوں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے یہ پہاڑ جو ہے متبرک ہے۔ سری لنکا میں بدھ مذہب ہے، اس لیے چوٹی پر زیادہ تر منک ہوتے ہیں۔ منک یہ جیسے آپ کے ملا علماء ہیں نا، صوفیاء حضرات ہیں اسلام میں، اسی طرح بدھ مذہب کے وہ لوگ جو مذہبی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں انہیں منک کہتے ہیں۔ ان کی خاص پہچان ہے کہ یہ سر پہ بال نہیں رکھتے ہیں، بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں، گنج ہوتی ہے اور یہ تقریباً سرخی سے ملتا جلتا کلر جو ہے وہ اس کلر کا لباس پہنتے ہیں۔ اسی لیے وہ شاید یہ مصنف جو وہ لکھ رہا ہے کہ ہر طرف گیروا رنگ بہار دیتا ہے، یعنی ہر طرف منک ہی منک نظر آتے ہیں تو ان کے کپڑے گیروے کلر کے ہوتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے، گیروا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پہاڑ آدم پیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مارکو پولو اور ابن بطوطہ یہاں آئے تھے۔ یہ دونوں مسافر ہیں اور انہوں نے دنیا کی کھوج کی اور بڑے بہترین قسم کے سیاح تھے۔ انہوں نے صرف سیاحت نہیں کی بلکہ اپنی سیاحت کا کیا اسے کہتے ہیں نشان کے یا آپ یہ کہیے کہ سیاحت کو لفظوں میں قلم بند بھی کیا ہے۔ سند باز جازی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس زمانے میں پاسپورٹ، ویزا، غیر ملکی کرنسی کا مسئلہ نہیں تھا، جو کہ آج کل مسائل ہیں، اس دور میں نہیں تھے۔ تاجر، تجارت کرنے والے، سیاح، یہ وہ شخص ہے جو دل بہلانے کے لیے سفر کرتا ہے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے سفر کرتا ہے، اسے سیاح کہتے ہیں۔ حملہ آور، حملہ کرنے والے، دن دناتے، زور زبردستی، جہاں چاہتے چلے جاتے۔ ابن بطوطہ زندگی بھر سفر میں رہا، یعنی پوری زندگی سفر کیا۔ سنا ہے جہاں جاتا شادی کر لیتا۔ اب یہ سہولت کہاں، اب مصنف کو اپنا خیال آ گیا، کم سے کم سیاح سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ مارکو پولو پاکستان کے علاقے گلگت آیا۔ گلگت یہ پاکستان کا 5واں صوبہ ہے، شمالی علاقہ جات میں ہے۔ شادی تو نہیں کی لیکن لوگوں نے اسے یاد رکھنے کے لیے ایک بھیڑ کا نام رکھ دیا ہے۔ مسکی گاؤں میں شام سے یاتری سیاح جمع ہو جاتے ہیں۔ یاتری زیارت کرنے والے ایک معنی ہے، دوسرا جو معنی اس کا بنتا ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مذہبی جگہ کی آپ یہ کہیں زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، انہیں زائرین بھی کہا جاتا ہے۔
یہ لوگ چوٹی پر جانا شروع کرتے ہیں، سورج کی پہلی کرن چوٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں، شام کو جمع ہو جاتے ہیں، شام سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح سے پہلے پہلے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائیں۔ دکانوں پر جو چاول فروخت ہوتے ہیں وہ یاتریوں کی عبادت کا ایک حصہ ہے، یعنی چاول بیچنا بھی ان کے یہاں عبادت ہے۔ وہ چوٹی پر جا کر مذہبی فریضہ ادا کرتے ہیں، آدم پیش جانے والے راستے میں آرام بھی کرتے ہیں، کھانا پکاتے کھاتے بعض ایک دن قیام کرتے ہیں، اور چوٹی سے پہلے ایک دریا ہے، یاتری اس میں اپنے کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، پاک صاف ہو کر اس قدم کے نشان کی طرف جاتے ہیں، سورج کی پہلی کرن کے سامنے کھڑے ہو کر سیدھو سیدھو زور سے پکارتے، ہاتھ جوڑتے اور وہاں لگا گھنٹا بجاتے ہیں۔ سورج یہ منظر دسمبر سے مارچ تک دیکھتا ہے، یعنی دسمبر سے مارچ تک یہ سلسلہ چلتا ہے، مارچ کے بعد یہ سلسلہ دسمبر تک جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد موسم خراب ہو جاتا ہے، تیز ہوا اور بارش چوٹی پر چڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی رہتی ہے، جس وجہ سے ویسے بھی ٹھنڈا علاقہ ہے تو لوگ بارش میں تیز ہوا کی موجودگی میں سفر بآسانی نہیں کر سکتے، یاتریوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ آدم بی کی سیڑھیوں پر یاتری جوتوں کے بغیر بھی جاتے ہیں، یعنی بعض لوگ جوتوں کے ساتھ اور بعض بغیر جوتوں کے۔ بازار کا واحد جوتا فروش، وہ جس کا پہلے ذکر ہوا، جوتا بیچنے والا، اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ ہم نے کچھ لوگوں کو ہاتھ کے بل بھی چڑھتے دیکھا، یعنی پاؤں اوپر اور ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ایک اونچے چرچ پر لوگوں کو ہاتھ کے بل چڑھتے دیکھا تھا۔ عبادت محبت کے جنون میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی عبادت بھی انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے اور محبت بھی۔ ہر سال 3 لاکھ سے زیادہ لوگ سیڑھیاں چڑھ کر چوٹی پر جاتے ہیں۔ ہم سیڑھیوں کے پاس پہنچے، یہ مصنف کا ارادہ بھی ہو گیا جانے کا۔ بے حد چوڑی، پرانی، بے ڈھب یعنی بے ترتیب۔ سر اٹھا کر دیکھا، وہ اٹھتا ہی گیا، چوٹی نظر نہ آئی۔ ٹوپی پہنی ہوتی تو وہ گر جاتی۔ چوٹی کتنی اونچی ہے؟ سوال کیا۔ 7,500 فٹ، کمارا نے بتایا۔ جو گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ چوٹی کی جو اونچائی ہے وہ 7,500 فٹ ہے۔ سیڑھیاں کتنی ہیں معلوم نہیں، گائیڈ بتا رہا جی کہ سیڑھیوں کی تعداد کا علم نہیں ہے۔ اوپر پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 8-9 گھنٹے۔ ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پر، اور لوٹ آئے۔ اوپر نہیں جائیں گے، اوپر نہیں جائیں گے، کمارا نے سوال کیا، اور مصنف کا جواب تھا کہ اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پاؤں ہوتا تو ہم ضرور جاتے۔ کمارا خاموش رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے آئے، اونچی چوٹی پر رک گئے۔ یہ ذہن میں بات چل رہی ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں نیچے سے اوپر جانا ہوتا تو خطرہ مول نہ لیتے، یعنی مشکل کام نہ کرتے۔ اللہ نے ہمیں زمین پر پیدا کیا، یہی کافی ہے، اونچے پہاڑ پر کیوں جائیں؟ تو مصنف یہ اب اپنے آپ کو بہلا رہا ہے کہ مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اگرچہ گیا اسی مقصد کے لیے تھا کہ آدم پیک کا نظارہ کروں گا۔ ہم بازار کی طرف لوٹ آئے، دکانیں روشن تھیں۔ دکانیں روشن تھیں، یعنی دکانوں میں بلب وغیرہ اور بجلی کے کمکمے جو ہے وہ جل رہے تھے۔ بدھ یاتری بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک دکان میں قیمتی پتھر فروخت کے لیے رکھے تھے۔ ہم پتھروں کے خریدار نہیں، اس لیے بازار سے گزر گئے۔ پہاڑ کے دامن میں چشمہ، اس کے برابر ریسٹ ہاؤس، یعنی اس کے بالکل ساتھ میں 4 کمرے، ڈائننگ روم، یعنی 4 کمرے الگ سے ہیں، ڈرائنگ روم الگ سے، ڈائننگ روم الگ سے۔ ڈرائنگ روم بولتے ہیں وہ کمرہ جہاں لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ پنجابی میں بیٹھک، چوپال
جو ہے وہ الفاظ مستعمل ہیں. یہ انگلش کا لفظ ہے ڈرائنگ روم. اس کے معنی یہ ہیں جی کہ وہ کمرہ جہاں آپ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یا کوئی مہمان اگر آئے تو اسے وہاں ریسیو کیا جاتا ہے اور اس کو وہاں ہوسٹ کیا جاتا ہے. ڈائننگ روم وہ کمرہ جہاں لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ہر طرف پھیلا سبز جنگل. ریسٹ ہاؤس اور اس کے ساتھ کیا جی، ہر طرف پھیلا گہرا سبز جنگل. اس جگہ وہ لوگ ٹھہرتے ہیں جو آدم پیک دیکھنے آتے ہیں. ہمارا شمار انہی میں تھا، یعنی جو لوگ آدم پیک دیکھنے آتے ہیں وہ لوگ اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں. اور آدم پیک دیکھنے تو یہ صاحب گئے ہی نہیں، 2 سیڑھیاں چڑھ کے واپس آ گئے تھے. لیکن کمارا نے خاص طور سے اس ریسٹ ہاؤس میں انتظام کیا تھا. ہمارا استقبال ایک سنہالی خاتون نے کیا. کمرہ نمبر 2 دیا گیا. سنہالی یہ سری لنکا کی قومی زبان ہے، تو سری لنکن خاتون نے ہمارا استقبال کیا. کمارا نے بتایا یہاں سبزی اور دال پکائی جاتی ہے، یعنی گوشت نہیں ملے گا. بدھ ریسٹ ہاؤس ہے. بدھ مذہب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا، وہ لوگ گوشت بالکل نہیں کھاتے ہیں، کسی بھی جاندار کو مارتے نہیں. اب مصنف اپنی بات کر رہا ہے جی کہ اپنی پسند سے کبھی کبھار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے دال کھا لیتے ہیں. زر مبادلہ خرچ کر کے، یعنی روپیہ پیسہ خرچ کر کے دال کھانے کا تصور نہیں کیا. ہمیں وہ خان صاحب یاد آئے. ایک صاحب نے ان کی دعوت کی، ہر قسم کی دال چاول روٹی کھلائی. خان صاحب دعوت سے آئے تو کسی دوست نے پوچھا کیسی رہی دعوت؟ تو خان صاحب کا جواب تھا جی خدا کا غضب، اناج کو اناج سے لگا کر کھلا دیا. خان صاحب نے جواب دیا آج ہمارے ساتھ یہی ہونے والا تھا، یعنی گوشت تو ملنا نہیں تھا تو یہی ہونا تھا زیادہ سے زیادہ، یا تو سبزیاں ہوگی یا پھر دالیں ہوں گی. کھانے کا آرڈر پہلے دینا ہوگا. ہر شخص کا کھانا الگ پکایا جاتا ہے. کمارا نے اطلاع دی کہ آپ ریسٹ ہاؤس میں آ تو گئے ہیں، لیکن یہاں آپ کھانے کا آرڈر پہلے دیں گے. جو آپ کہیں گے وہی پکے گا. مسور کی دال چاول، مسور کی دال اور چاول. ہم نے خواہش کی. کمارا صبح 8 بجے آنے کا کہہ کر چلا گیا. ہم کمرے میں آئے. وہ کمرہ جو الاٹ ہوا تھا، کمرہ نمبر 2، صاف ستھرا. ایک طرف شیشے کی بڑی کھڑکی، یعنی جس سے آر پر دیکھا جا سکے. دوسری جانب گیلری چشمے کے کنارے کھلتی تھی، یعنی گیلری تھی جو پہاڑی چشمے پر ختم ہوتی تھی. وہاں سے آدم پیک نظر آتی تھی. سورج ڈوب گیا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا. آدم پیک پر جگنو جھلملا رہے تھے. جگنو ایک پرندہ جو رات کے وقت چمکتا ہے. بدھ سے محبت کرنے والے، یعنی بدھ مذہب سے، گوتم بدھ سے محبت کرنے والے سرد رات میں اوپر جا رہے تھے. باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، یعنی انہیں اپنے ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر باہر جانے کی اجازت نہ تھی. کیوں؟ کیونکہ جنگلی گھوڑوں اور شیر کا خطرہ تھا. سفر کے دوران خطرہ مول نہیں لیتے، اس لیے کمرے میں رہے. واش روم میں گرم پانی سے ہاتھ منہ دھو کر ڈائننگ روم گئے کھانا کھانے کے لیے. 3 میزیں کرسیاں رکھی تھیں. کونے میں صوفہ، کاؤنٹر پر کیلے، نارنگیاں، اناناس، ناریل، یہ پھل ہیں جی، رکھے تھے. ہم صوفے پر جا بیٹھے. ٹیلی ویژن پر تامل زبان میں خبریں آ رہی تھیں. تامل ایک زبان ہے جو سری لنکا میں بولی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ہر قسم کی اطلاع سے محفوظ رہے، کیونکہ زبان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لہذا اطلاع بھی نہ مل سکی. ایک خاتون مرد کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. یہ 2 لوگ آئے اور وہیں آ کے ان کے پاس بیٹھ گئے. ان سے ہیلو ہائی ہوئی. یورپ کے سیاح تھے. سنہالی لڑکی نے اطلاع دی ہمارا کھانا تیار ہے. ہم سیاحوں سے اجازت لے کر میز کی طرف گئے. سنہالی لڑکی نے سوپ لا کر رکھا. اس کا ذائقہ اچھا تھا. مسور کی دال گھوٹ کر لہسن پیاز ادرک ملا کر بنایا گیا تھا. ابلے ہوئے چاول، کاجو کری. اچھا یہ کاجو کری ایک قسم کی ڈش ہے، جیسے یہاں کوٹا میں مشہور ہے نا انڈا کری، تو انڈے کے ساتھ جو ہے وہ شوربہ سا بنا لیا جاتا ہے. اسی طرح یہ کاجو
کو جب پکایا جاتا ہے تو ویسے تو کاجو بھنا ہوا بھی کھایا جاتا ہے بغیر پکائے، لیکن جہاں بہتات میں پایا جاتا ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے، وہاں یہ لوگ جو ہے اسے پکا کر سالن کے طور پر بھی کھاتے ہیں۔ تو کاجو کری، کاجو کا سالن، آلو مٹر، پاپڑ، اچار، بیسن کے پکوڑے، ناریل کی مٹھائی کھانے میں تھے۔ جنگل، سرد رات، گرم ڈائننگ روم میں کھانا اچھا لگا۔ یعنی جنگل آس پاس ہے، رات ٹھنڈی ہے لیکن ڈائننگ روم گرم ہے۔ اب یہ منظر نگاری ہے، یہ جو لفظوں کو ہیر پھیر کر کے آگے پیچھے کر کے لکھا گیا اور اسے ایک آپ کے ذہن میں خاکہ تخلیق کیا جا رہا ہے، اس تخلیق نگاری کو، ایسی تحریر کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ پیچھے بھی ایک بات ہوئی، وہ پہاڑ کے دامن میں جنگل، برابر میں ریسٹ ہاؤس۔ خیر یہ مشق میں آئے گا سوال، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے سیکھیں گے۔ کھانے کے بعد کافی آ گئی، اس نے لطف دیا، ہم آہستہ آہستہ پی رہے تھے۔ کھڑکی سے دیکھا باہر اجالا پھیلنے لگا تھا، آسمان سے بادل ہٹ گئے تھے، پورا چاند چمک رہا تھا، دو دیا چاندنی، دودھ جیسی سفید چاندنی شاخوں پتوں سب زمین پر اتر رہی تھی۔ محسوس ہوا چاندنی میں ایک سحر ہوتا ہے، اگر سین پہ زبر ہوگی سحر تو اس کا معنی ہوگا یہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اور جو سحر ہے سین کے نیچے زیر کے ساتھ، اس کے معنی جادو ہوتے ہیں۔ محسوس ہوا چاندنی میں ایک سحر ہوتا ہے۔ ہم کمرے میں آئے، لائٹ کھولنے سے پہلے دیکھا گیلری کے پردے کی چھوٹی درز سے، یعنی چھوٹے سی سوراخ سے چاندنی ہم سے پہلے کمرے میں آ گئی تھی، پہلے اندر آ گئی تھی۔ ہم نے روشنی نہیں جلائی، دیر تک گیلری کے باہر کا منظر دیکھتے رہے۔ رات کسی وقت ہم سو گئے، صبح پرندوں کی سریلی آوازوں سے آنکھ کھلی۔ اللہ نے صحت مند زندگی کا ایک اور دن عنایت کیا تھا۔ کمارا نے کہا تھا اس ریسٹ ہاؤس کی صبح یادگار ہوتی ہے، ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یعنی اب اس کی بات جو ہے وہ سچی لگ رہی تھی۔ ہم نے گیلری کا دروازہ کھولا، خوشگوار ہوا، سریلی آوازیں، پھولوں کی مہک، یعنی پھولوں کی خوشبو ہمارے دل میں اتر گئی۔ لمحہ بھر کو محسوس کیا ہم سری لنکا ہیں۔ جی یہ سبق آپ کا یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ ابھی طلبہ آج کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ منظر نگاری ہی ہوگی۔ آپ صبح یا شام کا جو منظر ہے نا اسے اپنے لفظوں میں لکھ کر مجھے بھیجیں گے۔ اچھا جی یہ مختصر سے ہیں 15-20 الفاظ معنی، انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ مسافرت سفر کرنا، وسیلہ ذریعہ، سفر نامہ وہ تحریر جس میں سفر کے حالات ہوں، نویس لکھنے والا، مقبول پسندیدہ، سادگی سادہ پن، شگفتگی خوبصورتی، بے تکلفی بناوٹ سے پاک، انتخاب چنا گیا، لطف اندوز مزہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا مزہ اٹھانا، فروخت بیچنا، فٹ ویئر پاؤں میں پہننے کی چیز، مقبول پسندیدہ یہ فٹ ویئر پاؤں میں پہننے کی چیز، سیاح خوشی سے کیا جانے والا، یہ سیاحت ہے، سیاحت خوشی سے کیا جانے والا سفر، سیاح نہیں ہے بلکہ یہ سیاحت ہے، یہ اسے یہیں ٹھیک کرتے ہیں جی۔ سیاحت خوشی سے کیا جانے والا سفر۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور نبی، گوتم بدھ ایک مصلح سینٹ بزرگ کو کہتے ہیں، تھامس عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کا نام ہے، شیو ہندوؤں کا سب سے بڑا خدا،
متبرک برکت والا، منک بدھ مذہبی پیشوا یعنی بدھ مت کا مذہبی پیشوا، گیروا رنگ سرخ مٹی جیسا رنگ، دن دناتے زبردستی سے، یاتری مذہبی حوالے سے سفر کرنے والا۔ جو کتاب میں معنی لکھا ہے وہ بھی درست ہے، بے ڈھب بے ترتیب، خطرہ مول نہ لینا مشکل کام سے بچنا، ریسٹ ہاؤس آرام کا مکان، سنہالی سری لنکا کی قومی زبان، اناج گیہوں، اجالا روشنی، دودیا چاندنی دودھ جیسی سفید چاندنی سفید روشنی، دودھ جیسی چاند کی روشنی، چاند لکھا گیا ہے یہ چاند ہوگا جی یہاں جی۔ سحر جادو عنایت عطا، سریلی کانوں کو اچھی لگنے والی، اور مہک خوشبو۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیز طلباء، جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔